जनाब, इस इशू को हमने हफ्ते को भी उठाया था और इसके ऊपर बात की थी एक पहलू से। आज इसका दूसरा पहलू आपके सामने रखेंगे। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राय मंजूर साहब। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से फहश तस्वीर वीडियोस देखने का इंकशाफ हुआ और इसके ऊपर तबसरा भी उन्होंने कुछ किया, इसका भी इंकशाफ हुआ है। इसके अलावा ख़वातीन के बारे में उन्होंने कुछ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, कुछ कमेंट्स किए, जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद हो रही है। दूसरी जानिब राय मंजूर नासिर साहब ने इस तमाम मामले की तरदीद की है और उन्होंने कहा कि उनका अकाउंट हैक किया गया था और ऐसा इकदाम 100 किताबों पर पाबंदी लगाने पर उनके खिलाफ उठाया गया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने मुबैना तौर पर गैर मयारी और गलत मालूमात पर मुश्तमिल 100 किताबों पर पाबंदी लगाई थी, जबकि एमडी राय मंजूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि 10,000 किताबें हैं प्राइवेट स्कूल्स की जिनको इकट्ठा किया है और 30 कमेटियां हैं जो कि इन कुतब के मवाद का जायजा ले रही हैं। इसी ज़िम्न में वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त पार्लियामान खुसूसन पंजाब में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है कि हर मेंबर रोज़ाना एक नई तहरीक लेकर आता है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस्लाम को न टिकटॉक से ख़तरा है, न किताबों से ख़तरा है, हमें फ़िरका वाराना बुनियादों पर तकसीम और शिद्दत पसंदी से ख़तरा है। इस तमाम तर मामले पर हमने सवाल कुछ यूँ रखा है अपने एनालिस्ट के सामने कि राय अब कहते हैं जो तस्वीर को लाइक करने या औरतों के खिलाफ नाज़ेबा बयानात उनके अकाउंट से दिए गए, उसके ऊपर उन्होंने कहा है जी मेरा अकाउंट हैक हुआ है क्योंकि मैंने 100 किताबों को मुबैना तौर पे बैन किया था। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब कहते हैं बैन करना, कलअदम करना किसी मसले का हल नहीं है। तो किसका मौक़िफ़ हमारे एनालिस्ट को दुरुस्त लगता है, फवाद चौधरी या राय मंजूर नासिर के ऑप्शन है सबके पास। बाबर सत्तार साहब। देखिए, मैं तो फवाद चौधरी को सलाम पेश करता हूँ कि हुकूमत में बैठ के, यानी एक ऐसा टाइम जहाँ पे बिल्कुल बिगेटरी और ऑब्सक्यूरेंटिज्म की हमारी सियासत है, उसमें फवाद चौधरी एज ए मिनिस्टर गवर्नमेंट के अंदर बैठ के जो उस माइंडसेट की तनकीद करते हैं, बेशक वो ये जो हमारी चांद कमेटी है उसके ऊपर बातचीत हो, बेशक साइंस के ऊपर रिलायंस की बात हो, बेशक इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट इंटॉलरेंस हो, ऑपोजिशन से कोई ये काम नहीं करता। किसी हद तक पीपीपी के लीडर्स बात करते हैं, लेकिन जनरली जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हमें आवाज सुनाई दी है टॉलरेंस के ऊपर, रैशनैलिटी के ऊपर, वो इस टाइम में फवाद चौधरी की आवाज है। देखिए, ये हम ब्लेम कर सकते हैं ये जो टेक्स्ट बुक वाले मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं, लेकिन ये एक बड़ी सोच की अक्कासी करते हैं और वो अनफॉर्चुनेटली हमारी डोमिनेंट बनती चली जा रही है, जिसके जुज ये हैं कि आपने दलील दे के बात नहीं करनी, किसी ऐसा नुक्ता नजर से जिससे आप डिसएग्री करते हो या जिससे आपको हल्का सा भी ऑफेंस पहुंचे, आपने उस आवाज को ही बंद कर देना है ताकि वो किसी को भी सुनाई ना दे। यही हमारी ओवरऑल रियासत का व्यू पॉइंट है, जिसकी वजह से मीडिया के ऊपर हर तरह की कदगन लगती है कि आप इन बातों के ऊपर बात ही नहीं करेंगे क्योंकि डिबेट नहीं चाहते हैं, और यही चीज हमें किसी लेवल के ऊपर नजर आती है। अब आप बताइए कि बच्चों की किताबों के अंदर अगर वहां पे पिग्स की तस्वीरें हैं तो उससे यानी कि किस तरह की करप्शन इस माशरे में फैल जाएगी। अगर आपको सुअर से इतना ज्यादा प्रॉब्लम है तो यहाँ तो इस्लामाबाद बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आधे इस्लामाबाद क्यों में तो सुअर फिरते हैं। यानी ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। यानी ये किस तरह की सोच है कि आपने जहां पे स्कूलों में और आगे कॉलेज में जाके फिर यूनिवर्सिटी में जाके आपने लोगों के दिमाग खोलने हैं कि वो हर तरह की क्रिटिकल थॉट को प्रोसेस कर सकें, वहां पे आप ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो किसी भी तरह की, फिर एंटी पाकिस्तान होने की बात करते हैं। भाई कौन फैसला करेगा कि क्या चीज एंटी पाकिस्तान है? यहाँ तो रोज एंटी पाकिस्तान होने का फतवा लग जाता है। यहाँ तो लार्जर डिबेट ही ये है कि ये मुल्क बड़ी सीरियस मुश्किलात में इस वक्त फंसा हुआ है, आपने निकालना कैसे है उसके ऊपर आपके जाहिर आपके डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आएंगे। मैं एक बात करूंगा कि जनाब मेरे ख्याल से मुल्क के लिए ये बेहतर है, आप एक दूसरी बात करेंगी, लेकिन हम जब तक मुकालमा नहीं करेंगे तो किसी तरफ बात चलेगी नहीं। लेकिन आप पहले से फैसला करके बैठे हैं कि इस मुल्क के लिए क्या चीज बेहतर है और आप चाहते हैं कि वही आप मुसल्लत कर दें वो सोच तमाम लोगों के ऊपर। यही रियासत का एक लार्जर व्यू पॉइंट है। अनफॉर्चुनेटली इसी की अक्कासी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर ये मैनेजिंग डायरेक्टर साहब कर रहे हैं। तो खाली इन्हें नहीं ब्लेम करते, इस लार्जर डिबेट को सामने रखिए ताकि किसी तनाजुर के अंदर बात तो हो सके। एक बंदे को ब्लेम करना तो बहुत आसान काम है। बिल्कुल ठीक बात। मुनीर फारूक साहब,
جس خدشے کی طرف یا جو انفارمیشن فواد چودھری صاحب شیئر کر رہے ہیں کہ پنجاب میں ایک مخصوص قسم کا ماحول بن رہا ہے جس سے ان کو ڈر لگتا ہے کہ مذہبی شدت پسندی یا فرقہ واریت کو ہوا ملے گی، اس کے اوپر تھوڑا کامنٹ کیجئے گا پلیز۔ دیکھیے کچھ معاشروں میں جس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ جو انٹالرنس، عدم برداشت یا شدت پسندی یہ پلیگ کی طرح بڑھتی ہے اور اس کو پورے اپنے قابو میں لے لیتی ہے۔ بدقسمتی سے یہ صرف پنجاب کی بات نہیں ہے، ہمارا ترقی نہ کر سکنا بہت سے معاملات کے اندر، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو کسی بھی معاملے پہ جو ڈیبیٹ کی گنجائش ہے یا ڈسکشن کی گنجائش ہے کسی معاملے کے اوپر، اس کو ختم کر دیا گیا ہے، وہ حقوق ہی سلب کر لیے گئے ہیں۔ اب یہ بات وہ رائے صاحب جو ہیں ایک کریئر آفیسر ہیں، جہاں تک میں جانتا ہوں اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں، اب وہ ٹویٹ ہو جانا یا ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیک ہو جانا دیٹ از اے سیپریٹ ڈیبیٹ، لیکن یہ اختیار کہ جی آپ 10 کتابوں یا 100 کتابوں کے اوپر کیونکہ ان کے اندر قابل اعتراض چیزیں ہیں تو آپ نے انہیں بین کر دیا ہے، یہ کسی ایک شخص کے پاس تو اختیار ہونا نہیں چاہیے۔ دنیا بھر میں ایکیڈیمکس موجود ہوتے ہیں، کوئی کسی جگہ تھوڑی سی ڈیبیٹ ہوتی ہے، کوئی تھوڑا سا مارجن ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کتاب کے اندر بہت ہی نامناسب مواد موجود ہے، مٹیریل موجود ہے، اس کے کانٹینٹ ایسے ہیں جس سے بچوں میں بہراروی پھیل سکتی ہے یا کوئی غلط ڈائریکشن لے سکتا ہے، تو اس کے اوپر پہلے کسی فورم پر بات ہو جائے۔ گزارش یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب تو بڑی اچھی بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں اور ون مسٹ سے کہ ان کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس پہ ہم کامنٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ایسے معاملات کے اوپر فواد چودھری صاحب ایسے ایشوز کو فلیگ کرتے ہیں، ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ صرف فواد چودھری صاحب ہی کرتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ نہیں کرتے کیونکہ ان کو وہ پولیٹیکلی سوٹ نہیں کرتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سارے معاملے کے اندر میں تو پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں مختلف معاملات کے اوپر، ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا یہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر پوری ڈیبیٹ چل پڑی اور وہ عدالتوں تک معاملہ چلا گیا، تو میں اسی آرگومنٹ کو دوبارہ دہراؤں گا ایٹ دا رسک آف ریپیٹنگ مائی سیلف کہ یہ جو مورل پولیسنگ ہے نا، یہ ریاستوں کے کام نہیں ہوتے کہ آپ آ کر اور لوگوں کے مورلز جو ہیں وہ سیدھے کرنے شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، ایک براڈر لائن کے اوپر آپ کچھ چیزیں کرتے ہیں اور تھوڑی سی وہ ایک ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں، لیکن آپ 70-72 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کر کیا رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی اچھی اس طرح کی ڈیبیٹ ہو کہ یار ہمارے ہاں جو ڈگریز کی کوالٹی ہے یا ریسرچ کی کوالٹی ہے اس کو امپروو کیسے کرنا ہے یا کمپیریٹیو نالج ہم نے کس طرح بڑھانا ہے، ہم اس بات پر ابھی بھی رک جاتے ہیں کہ جی برائے میں بصد احترام کہ جی فلانی جگہ چرچ نہیں ہونا چاہیے، فلانی جگہ مندر نہیں ہونا چاہیے۔ یقین مانیے اس سے نہ اسلام کو کوئی خطرہ ہے نہ مسلمانوں کو کوئی خطرہ ہے، یہ انٹالرنس ہمارے اندر ہے اور انفارچونیٹلی بڑی ڈیپلی امبیڈڈ ہے۔ اس کو جب تک آپ نہیں علیحدہ کریں گے، اب میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ پردوں کے پیچھے جا کے بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے ہم نہیں چوکتے، ہر قسم کی 2 نمبری ہم نے کرنی ہوتی ہے، لیکن اپنے اوپر اپنے لبادہ کیا اڑا ہوا ہے اس کو کور اپ کس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں۔ سو ہمیں یہ کانٹرڈکشنز ان سے باہر آ جانا چاہیے ونس اینڈ فار آل۔ اگر آپ نے کوئی چیز ایگزیبٹ کرنی ہے تو پھر آپ یہ بتائیے کہ یو لیو بائی ایگزامپل، آپ یہ نہ کیجئے کہ ہم نے جو دکھانا ہے وہ کچھ اور ہے اور ہم اندر کھاتے جو کچھ جا کے کرتے ہیں وہ اور ہے۔ میں تو ویسے ہی یہ اس طرح کی چیزیں اٹ پٹس می ایٹ ریج کہ پتہ نہیں ہم جا کر رہے ہیں آفٹر لائک 7 decades آف انڈیپینڈنس۔ مظہر عباس صاحب، دیکھیے جب سے پاکستان قائم ہوا ہے ہم نے وہ سارے قوانین اپنے اوپر لاگو کیے ہیں جو انگریز سرکار چھوڑ کے گئی تھی، اور خاص طور پہ جس کا تعلق پرنٹنگ اور پبلیکیشن سے ہو۔ آپ اٹھا لیں 1960s 1950s کے وہی پرانے جو ہے وہ قوانین اس میں اڈاپٹ کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس طرح کی پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس، پرنٹنگ بکس پرنٹنگ رجسٹریشن آرڈیننس، اس طرح کی ساری چیزیں لائی گئیں جس کے تحت کتابوں پہ، پرنٹنگ پہ، پبلیکیشنز پہ، اخبارات پہ، رسائل پر پابندی لگائی جائے۔ وہ ساری چیزیں تلاش کی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے پابندی لگائی جائے، اور جو بھی پابندیاں ماضی میں اخبارات کو پہ لگیں، رسائل پہ لگیں، کتابوں پہ لگیں، اس کو نام نیشنل انٹرسٹ کا دیا گیا، جبکہ وہ ساری چیزیں جن پر پابندی لگی وہ شاید نیشنل انٹرسٹ میں تھیں لیکن اس پر پابندی لگا دی گئی۔
بہتر ہے کہ اس ملک سے تعلیم ختم کر دی جائے، بہتر ہے اس ملک میں تعلیم پر پابندی لگا دی جائے، کیونکہ ہمیں سوچ گوارا نہیں ہے. ہمیں لوگ سوچنا شروع کر دیں، یہ ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے ہمارے حکمرانوں کو. ہم بلینکٹ کر دیتے ہیں کہ ہاں جی ایک صاحب نے بیٹھ کر فیصلہ کر لیا کہ کون سی کتاب قومی مفاد میں اور کون سی کتاب قومی مفاد میں نہیں ہے. ایک ڈی جی پی آر گریڈ 18-19 کے افسر کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ جائیں کسی بھی ایوب خان کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ اسی طرح ریڈ کر کے آپ جو ہے وہ آپ نے بند کر دیا، سیل کر دیا پرنٹنگ پریس کو. وہی سوچ آج تک لاگو ہے. ہم اسی لیے لوگوں میں پڑھنے کا رجحان ختم ہو گیا ہے، کتابیں پڑھنے کا رجحان ختم ہو گیا ہے، اخبارات ہم پڑھتے نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ بچوں کے اندر بچے کیسے یہ سیکھ جائیں، بچوں کے اندر کیسے یہ سوچ پروان چڑھ جائے. ہمارے یہاں آج جالب کو سپریم کورٹ کے فیصلے میں کوٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ اس ملک میں جالب جو ہے ساری زندگی بین رہا. ہمارے یہاں جوش، جالب، فیض، فراز، یہ سب پر پابندیاں رہی ہیں ہمارے ملک میں. تو ہمارے ملک میں دراصل سوچ پر پابندی رہی ہے، اور وہ پابندی کسی نہ کسی حوالے سے آج بھی چلتی ہے. اچھا ہوتا اگر عمران خان فواد چودھری کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیتے، شاید ان کے ویژن کی وجہ سے آج چیزیں بڑی مختلف ہوتی. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ لڑائی ہے. ہم ایف اے ٹی ایف کی بات کرتے ہیں اور اپنے ملک میں وہ سارے اقدامات کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے انتہا پسندی پھیلے، جس کی وجہ سے انتہا پسندی پھیلتی ہے تو وہ گراس روٹ لیول پہ دہشت گردی کو پروان چڑھاتی ہے. تو ہم اسی طرف جا رہے ہیں. میرا خیال ہے ہماری سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن اگر کوئی لوگ انڈیپینڈنٹلی سوچنا چاہتے ہیں تو اس پر ہم پابندی لگا دیتے ہیں. ہاؤ انفارچونیٹ اٹ از کہ ہم 20 میں بھی سوچ پر پابندی لگانے کی باتیں کریں، ڈسکشن کریں. ہم چھوٹی سی بریک لیں گے، اس کے بعد حسن نثار صاحب اور ریما عمر صاحبہ کا کامنٹ جانیں گے.